بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. قابل قدر و معزز ناظرین کرام اور میرے پیارے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس پرفتن ماحول میں ایک مومن کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. ایک مومن کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس کو کس طرح اس دنیا میں زندگی گزار کر آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف سے گناہوں کی دعوت انسان کو دی جا رہی ہے، عیاشی اور عیاری کے بازار گرم ہو رہے ہیں، ہر انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل کی یہ تمنا یا آرزو کاش پوری ہو جائے. اپنی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، ایک غلط راستے کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے. بے تربیت یافتہ نوجوان گمراہی کے راستے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تربیت کا فقدان ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں رہا. ماں باپ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. گاؤں کا چودھری اور پردھان ان سب کاموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرا رہا ہے. علماء کرام خاموش ہیں، ان کی زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، گنگ ان کی زبانی ہو چکی ہے. حق بات کہتے ہوئے لج لجاتے ہیں. کسی کو اپنے مدرسے کی فکر ہے، لوگوں سے آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کچھ کہا تو چندہ نہیں آئے. کسی کو چندے کی فکر ہے. لوگوں کی مرضی کے مطابق اداروں کو چلایا جا رہا ہے، دین کو دھکیلا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خدا احکم الحاکمین ان سب کاموں کو ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہونے دے رہا ہے. نہ کسی کے اوپر کوئی پکڑا رہی ہے، نہ کسی کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور پھر مسلمان کے اوپر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہے، ظلم ان پر ڈھایا جاتا ہے، پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے. آخر مسلمان ہی کیا ستانے کے لیے ملا؟ یہ شکایت ہر انسان کی زبان پر جاری رہتی ہے، مگر بہت کم لوگ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ آخر یہ ظلم ہو کیوں رہا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ کیوں مر رہا ہے، کیوں ہماری بچیاں اور بہنیں لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں اپنا ہاتھ غیر مسلم لڑکے کے ہاتھ میں ڈال کر لڑکیاں چل رہی ہیں، ان کی باہوں میں اپنی باہیں ڈال کر ان کے ساتھ کیوں نائٹ کلب میں جا رہی ہے، کیوں پارکوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. آخر اس کی وجوہات کیا ہے کہ لڑکیاں، مسلم لڑکیاں جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائے بلند کی جاتی ہے اذان کے ذریعے سے. اور پھر ایک دینی گھر میں وہ بچی جنم لے کر اسی ماحول میں بڑھتی ہے، پلتی ہے، بڑی ہوتی ہے. لیکن اچانک سے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ اپنا رخ ہی تبدیل کر دیتی ہے. وہ بچی جو اسلام کے گود میں پلی ہے، ایک مسلمان کی گود میں پلی ہے، وہی بچی اب اپنا سر کسی غیر مسلم کی گود میں جا کر رکھ دیتی ہے. اللہ.
کی وجوہات کیا ہے؟ رات دن لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں. کیا ان کی طرف کوئی توجہ کرنے والا نہیں؟ کیا یہ امت اسی لیے بنائی گئی تھی کہ یہ امہ واحدہ، امہ مسلمہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی رہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کو بھاگتا ہوا دیکھتی رہے، غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جاتا ہوا دیکھتے رہے، اور پوری امت خاموش رہے، کوئی اس کے سدباب کے لیے کھڑا بھی نہ ہو اور تیار بھی نہ ہو، اور اس امت کے دل میں یہ فکر بھی پیدا نہ ہو اے کاش کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہماری بہنیں لٹ رہی ہیں ان کو کس طرح بچایا جائے، دشمنوں کے نرغے سے کس طرح ان کو نکالا جائے. اس کی دل میں اس کے ضمیر کبھی اس بات کو سوچنے پر مجبور بھی نہ کرتا ہوں؟ کیا رسول ایسی امت چاہتے تھے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم تو بھلائی کی طرف بلانے والی امت ہو. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی مسلم اور مسلمہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھائی کا حکم کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جو بری باتیں ہیں ان سے پرہیز کرے، ان سے لوگوں کو بھی بچائے. اللہ تو ایسی امت چاہتا ہے. کیا رسول ایسی امت چاہتے تھے کہ جس کے دل کے اندر کبھی سوچ بھی پیدا نہ ہو ان تمام حالات کو دیکھ کر؟ اس کا جواب ہے کہ رسول ایسی امت ہرگز نہیں چاہتے تھے جس طرح کی امت آج بنی ہوئی. پڑھے لکھے جاہل اس امت کے اندر ایک ناپاک خون کی طرح اس امت کو ڈس رہے ہیں، ناپاک کیڑوں کی طرح، گندے کیڑوں کی طرح اس امت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور پوری حد تک امکان کوشش کر رہے ہیں کہ اس امت کو بدنام کر دیا جائے، اپنے عمل کے ذریعے سے سب کچھ کر کر دکھا رہے ہیں. میں بیچارے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو قائد کہلا رہے ہیں، اپنے آپ کو لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو اپنے سروں پر ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی سجا کر رکھتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی رکھتے ہیں، اور زبان پر ذکر اللہ کی کثرت بھی جاری رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کرتا اور پاجامہ بھی پہن لیتے ہیں، اور ہاتھ میں ایک بیت بھی رکھتے ہیں، بیت ایک چھڑی جس کو لے کر وہ چلتے ہیں. وہ مسجد کے امام بھی ہیں، مسجد کے متولی بھی ہیں، وہ ایک مدرسے میں پڑھانے والے مدرس بھی ہیں، وہ حدیث پڑھانے والے بھی ہیں، وہ فقہ پڑھانے والے بھی ہیں، وہ تفسیر پڑھانے والے بھی ہیں، وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرنے والے بھی ہیں. آج میں ان سے مخاطب ہوں کہ کیا وہ لوگ اپنا حق اچھی طرح ادا کر رہے ہیں؟ جو ذمہ داری رسول نے ان پر ڈالی تھی کیا وہ ذمہ داری حد تک امکان وہ پوری کر رہے ہیں؟ یا پھر جو لقب ان کو ملا رسول کی طرف سے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ بڑے کھل کر اور بڑے زور اور شور کے ساتھ کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارثین ہیں. اللہ اللہ، یہ انبیاء کے وارث کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کا وارث تو وہ شخص ہوگا جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیوں کی تمام سیرت جمع ہوگی، جو ان کے طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کرے گا، انبیاء کا وارث کہلائے گا. وہی ایک مدرس، وہی ایک متولی یا امام مسجد کا جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہے، اور امت کو اپنی اس میٹھی آواز سے، اپنے لب و لہجے سے اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک سحر کا تیر ایسے چلاتا ہے لوگوں کے دلوں پر کہ لوگ اس کے دیوانہ ہو جاتے ہیں. طلاقت لسانی بھی وہ رکھتا ہے، کتابوں کی استعداد بھی وہ رکھتا ہے، پڑھنے کی طاقت بھی اس کو آتی ہے، کتابوں کی سمجھ بھی اس کو حاصل ہے. جب وہ منبر پر بیٹھتا ہے تو اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، اس کی تشریحات میں مگن رہتا ہے. لیکن وہی آدمی جب مدرسے سے نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، پھر وہی آدمی حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے،
وہی آدمی حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور پھر وہی آدمی گمراہی کی ساری حدیں پار کر بیٹھتا ہے۔ جو آدمی اس سے پہلے تک جب تک وہ عملی زندگی میں نہیں آیا تھا صرف ایک مصلی پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا تھا، جب وہ عمل کرنے پر آیا تو اس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو ٹھکرا ڈالا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی زندگی سے رسول کی سنتیں غائب ہو جاتی۔ اللہ یاد رکھیے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ فاتحہ جو انسان ہر نماز میں پڑھتا ہے اس کے اندر بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، اے کریم آقا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے اپنی اس پیشانی کو رگڑتے ہیں، سجدہ بھی تجھے ہی کرتے ہیں اور تیری ہی تمام تعریفات ہیں، و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہماری مدد فرما دیجیے، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر بندہ اللہ سے ایک دعا اور کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جب ہر چیز تیرے اختیار میں ہے تو یہ عبادت اور بندگی کے لائق ہے، تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، آسمان اور زمین کا مالک تو ہی ہے، چرندوں اور درندوں اور پرندوں کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، ہر چوپائی کو تو رزق دے رہا ہے، جانوروں کو تو نے جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے، اور اسی طریقے سے تو نے بڑے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے ہیں، ہر چیز کا نظام تیرے اختیار میں ہے، عزت تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو ذلیل کرتا ہے، اور جسے چاہے تو بیمار کرتا ہے، جسے چاہے تو شفا عطا فرماتا ہے۔ اے رب کریم ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، اب بس ہمیں سیدھا راستہ جینے کا بتا دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ کہ جس راستے پر ہم چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، جنت تک ہم پہنچ جائے، وہ راستہ اب ہمیں اللہ دکھلا دیجیے۔ ایک مومن ہر نماز میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فوراً ہی فوراً اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم نے تمہارے لیے پورا سیدھا راستہ یہ بیان کیا ہے کہ تم انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر انعام اللہ کا نازل ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں جس راستے پر برستی ہیں، خدا کی برکتوں کا جس راستے پر نزول ہوتا ہے، اس راستے پر یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، جنتی راستہ۔ آگے بندہ پھر ایک دعا اور کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار جو انعام والا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر چلاتے رہنا اور اس راستے پر ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، اے اللہ غیر المغضوب علیہم، اس راستے سے ہمیں بچا کر رکھنا جس راستے پر تیرا غضب نازل ہوا، اللہ بچائے، اللہم احفظنا، اے اللہ اس راستے پر ہم کو مت چلائیے جس راستے پر تیرا غصہ بھڑک رہا ہے، تیرا غصہ نازل ہو رہا ہے، ولا الضالین، اور نہ اس راستے پر چلائیے کہ جس راستے پر چلنے والے انسان گمراہ ہو چکے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ دو راستے خدا تعالیٰ نے گمراہی کے ذکر فرمائے، جن کا ٹھکانہ اور جن کی منزل جہنم ہے۔ آپ ان راستوں کے بارے میں ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا راستہ ہے غیر المغضوب علیہم، ایک راستہ وہ ہے کہ جن پر خدا تعالیٰ کا غصہ نازل ہو رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کون سا بھیانک راستہ زیادہ خطرناک ہے جہنم میں جانے کے لیے؟ آیا وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹپک رہا ہے، اس کے غصے اور غضب نازل ہو رہا ہے، ایک وہ راستہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا نرم لہجہ اختیار کر کے فرما رہے ہیں وہ گمراہ ہوئے۔ یقیناً جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اس لیے اس راستے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اور جس راستے پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی مہر لگا رہا ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو عیسائی تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، انجانے میں وہ گناہ کر رہے تھے، یہ عام آدمی تھے، یہ علماء تھے جس راستے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اور یہ عوام تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نرم لہجہ اختیار فرما کر کہہ رہے ہیں کہ والضالین، وہ گمراہ ہوئے۔ اگرچہ دونوں راستے جہنم میں جا رہے مگر خطرناک راستہ یہ وہ راستہ ہے جو علماء کا راستہ ہے کہ جو علماء بن کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کی حدیثوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ، یہ لاکھوں کروڑوں بچیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ ایک بڑی یہ ہے کہ آج شادی جو ہے اس کو ایک عذاب بنا دیا، شادی جس کے معنی خوشی کے ہیں اس کے معنی غمی کے بنا دی گئی۔ جب کسی کے گھر میں
ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو شروع سے ہی جو ہے ایک اس کے دل کے اوپر ایک افسوس سا جو ہے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں اس کی شادی کیسے کروں گا، کیونکہ شادی کو عذاب بنا دیا گیا. جہاں پر حدیث میں رسول نے شادی کو سادگی کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، وہیں شادی کو جو ہے فضول خرچی کا اڈا بنا دیا گیا. اب جب بچی جو ہے بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو باپ جو ہے اپنی بچی کو جو ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور جو ہے اپنے بچی کو عزت بچانے کے لیے، ساس کے طانے سے اس کو بچانے کے لیے اور محلے پڑوس کی عورتوں سے اس کو بچانے کے لیے، تاکہ کوئی میری بچی کو طانے نہ دے، اپنی بچی کی شادی کرتا ہے. لاکھوں روپے کا انسان قرض لیتا ہے اور پھر اپنی بچی کی خواہشات کو پوری کرتا ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ انسان کیوں قرض لے رہا ہے شادی کرنے کے لیے؟ وجہ یہی ہے کہ شادی کو عذاب بنا دیا گیا ہے. شادی شادی نہیں رہی جو سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. اللہ. اب جو بچی یہ دیکھتی ہے کہ میرے ماں باپ بہت کمزور ہیں اور میری شادی کا خرچہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر، مرد ہو یا عورت، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خواہش ایسی رکھی ہے کہ اگر اس کو حلال طریقے سے نہیں بجھایا جائے گا تو انسان اپنی اس خواہش کو حرام طریقے سے بجھانے کی کوشش کرے گا. یہ عام سی خواہش، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی اپنے آپ کو متقی کہتا ہو، ولی اللہ کہتا ہو، لیکن وہ بھی اس عمر میں اس کا بچنا بھی بڑا جو ہے مشکل ہے. یہ اس عمر کے اندر انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، ایک پیاس ہوتی ہے. فرض کیجیے اگر انسان کو سخت پیاس لگ رہی ہے، اگر اس کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ کس طرح سے تڑپ تڑپ کر انسان جو ہے یا تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے شراب پیے گا، نہ جانے کیا کیا پی سکتا ہے، کچھ نہیں معلوم، اگر اس کو ٹائم پر اس کی پیاس کو نہیں بجھائے گا. تو جب وہ بچہ دیکھتی ہے کہ ہمارے اندر ایک پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اس پیاس کو حلال پانی سے بجھانے کے لیے ہمارے ماں باپ کے پاس شادی کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جس سے ہمارا سر برداشت کر سکے، تو ان میں سے بہت سی بچیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو زناکاری میں ملوث ہوتی ہیں. اللہ، اپنی عزت کو کھو بیٹھتی ہیں، اللہ بیچ ڈالتے ہیں اپنی عزت کو. اور بہت سے ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچی کے بارے میں سنتے بھی ہیں کہ بچی نے عزت اپنی لٹا دی ہے اور یہ لٹا رہی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے معاشرے کو دیکھ کر مجبور ہیں کہ کیا کرے، ہم شادی تو کر نہیں سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، مزدوری ہم کر لاتے ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں بھائی. وہ بھی جو ہے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے، چونکہ وہ بھی بے حس ہو جاتے ہیں. اللہ بچائی. وہ زناکاری کرواتی رہتی ہیں اور پھر ان میں سے بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں. جو ظالم ہماری بچیوں کو چھیننے کے در پر ہے، چاہتا ہے کہ مسلمان بچیوں کو بہکا کر ان کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں کیا جائے، وہ بہت سی مسلم بچیاں ان کا شکار ہوتی ہیں اور اپنے ایمان، دین، دھن بیچ کر ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی کہ شادی ہماری وقت پر نہیں ہو سکتی اور ہمارے ماں باپ شادی کا اتنا ظرف برداشت نہیں کر سکتے، مجبور ہیں ماں باپ بیچارے. اب آپ خود ہی سوچیے کہ جب حالات یہ چل رہے ہوں کہ لاکھوں کروڑوں مسلم بچیاں دشمنوں کے نرغے میں پھنس رہی ہوں، زناکاری گھر گھر میں ہو رہی ہو، بھائی جو ہے اپنی کزن سے زناکاری کر رہا ہے، خالہ کی بیٹی سے زناکاری کر رہا ہے، پھوپھو کی بیٹی سے زناکاری کر رہا ہے، ماما کی بیٹی سے زناکاری کر رہا ہے، اپنی خواہشات حرام طریقے سے پوری کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کی شادی کا سلفہ اور شادی میں تاخیر. اب آپ خود ہی سوچیے ذرا کہ اگر ایسے ماحول میں ہم نے اس امت کو اس نرغے سے بچانے کی کوشش نہیں کی اور اپنی شادی کو سادگی میں بدلنے کی کوشش نہیں کی، باراتوں میں جو ڈکیت بن کر جاتے ہیں، یہ ڈاکو دوسروں کا مال لوٹنے کے لیے جو جاتے ہیں، اگر اس ڈاکو کو لے جانا بند نہیں کیا اور یہ فضول خرچی لاکھوں کی اڑا دینا بند نہیں کیا تو پھر خدا تعالیٰ کا کس طرح کا عذاب اور غصہ تم پر نازل ہوگا. بھائی یہ رسول کی حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. دنیاوی میں زندگی میں پھر تم ذلیل ہوں گے اگر تم نے ان تمام کاموں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور آخرت میں قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، تمہیں ایک سخت عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. آپ نے اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ذرا تصور بھی کیا کبھی
آپ جو شادی میں لاکھوں روپے اپنی زیب و زینت پر گاڑیوں پر خرچ کر رہے ہیں اور بارات لے جانے پر خرچ کر رہے ہیں، کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہی پیسہ لاکھوں پیسہ میں کئی مسلم بچیوں کی جو غریب ہیں اور جو اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی اپنی جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی شوہر ہوگا، ہم بھی جو ہے کسی سے اچھی اپنی خواہشات پوری کریں گے حلال طریقے سے، وہ انتظار کر رہی ہیں، اگر آپ ان بچیوں کے دل کی آواز سن کر اپنے پیسوں کو وہاں پر لگاتے اور ان کے رشتے کا انتظام کرتے، ان کی شادی میں جو ہے کرانے کی کوشش کرتے، ان کے دل سے جو پھر دعائیں نکلتے، آپ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے، پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت کس طرح آپ کے اوپر برستی۔ یاد رکھیے ایسی شادیوں میں جانا بھی انسان کے لیے نقصان سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب لے گا۔ آپ ایسی شادی میں کیوں شرکت کرتے تھے کہ جو میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا تھا، جہاں پر ڈاکو بن بن کر انسان جا رہے تھے، آپ نے بھی وہیں پر جا کر ڈیرا ڈالا۔ ہر انسان سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ تو میرے عزیز نوجوان بھائیوں، سنبھلنے کا وقت ہے، شادی کو سادگی میں بدلیے، سنت کے مطابق شادی کیجیے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جو مسلم بچیاں بے شادی شدہ غریب اور مزدور، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آپ کو درد نہیں آتا ان کو دیکھ کر؟ آپ صرف کھانے کمانے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں بھائی، آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ خود بھی کھائیے اور جو غریب ہے ان کو بھی کھلائیے۔ مسلمان تو یہ ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، آپ خود کھا لیں اور پڑوسی بھوک کی وجہ سے تڑپائے، آپ پکے مسلمان نہیں ہیں، آپ پورے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اچھے جو ہے مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور پڑوسی جو ہے ناری شبینہ سے بھی ترس رہا ہے، یہ انسان اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے بھائی، بات تو بہت کچھ ہے لیکن کیا کہیں، بس اسی پر اختصار کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔